آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 196 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 26واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ قرآن کریم کی اثر آفرینی دوسرا اور آخری حصہ۔ قریش کے رئیسوں کا چھپ چھپ کر قرآن پاک سننا۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے جن کے دلوں کو قرآن کے حسن اعجاز نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، لیکن انہیں حسد اور بغض اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قسم کے لوگوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ لوگ بھی اس کے سننے کے متوالے تھے جو دنیا کفر کے رکن رکین تھے۔ چنانچہ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی شہرہ آفاق کتاب میں ایک حیران کن واقعہ قلمبند کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چپکے سے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشے میں چپ کر بیٹھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک اور کافر اخنس بن شریق کو بھی کشاں اس محفل میں لے آئی۔ وہ بھی دبک کر کہیں بیٹھ گیا۔ تینوں افراد قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آئیں۔ اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ خبردار پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کو مطعون کرنے لگے اور پھر تاکید کی کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بے وقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دلکش لحن سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلد صبح آشنا ہو گئی۔ وہ بھی اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی مڑ بھیڑ ہو گئی۔ فرط خجالت سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ لا نبرح حتی تتعاہد الا نعود، ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک پھر یہاں واپس نہ آنے کا پکا عہد و پیما نہ کر لیں۔ جب صبح ہوئی اخنس بن شریق نے عصا پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور انہیں کہا، اے ابو حنظلہ مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابو ثعلبہ بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، اے ابو الحکم جو تم نے محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا خاک سنا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سیادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا۔ ہم نے بھی ان سے بازی لے جانے کے لیے دسترخوان کو وسعت دی اور ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھری، ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اور جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ بخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا
اور اس کو خشمناک حالت میں بڑے ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔